دورہ نکیال قسط 4 تحریر عبدالمالک ہاشمی چیل کا گھنا جنگل جنازہ پڑھانے کے بعد اپنے میزبان کے ہمراہ انہی خاردار پگڈنڈیوں پر میں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ اب سفر قدرے ہموار تھا۔ بھیکڑ اور سنہتی کی جھاڑیوں سے پہاڑیاں بھری پڑی تھی، مگر یہ دونوں جھاڑیاں کھانے کے قابل نہیں تھیں۔ اس ہموار راستے میں چیل کے چھدرے چھدرے جنگل تھے۔ میں حیران تھا کہ میزبان نیچے اترنے کے بجائے مزید بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری سمت جنازہ گاہ کے مخالف تھی۔ ہم نے بہت سی پگڈنڈیاں کاٹیں، کئی چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں طے کی۔ ہم چیل کے اونچے کوچ پر پہنچے جہاں فرش زمین پر چیل کے بھورے جھومروں کے غالیچے کی ایک موٹی تہ جم گئی تھی۔ ہم ایک بلند و بالا پر فضا مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں چیل کے اونچے اونچے پیڑ سر سے سر جوڑے اپنے نوکیلے پتوں کے نتنے پھیلائے جنگلوں کی ہوائیں سونگ رہے تھے۔ ان چھاتا دار درختوں کے نوکیلے پتوں میں سے سورج کی کرنیں چھن کر فرش زمین پر آ رہی تھی۔ چیل کے سوئی نما کتھئی رنگ کے نوکیلے پتوں سے ایک فطری غالیچہ بن گیا تھا۔ اس فطری غالیچے پر چلتے ہوئے فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ فطرت کے باغبان کے بنائے ہوئے اس غالیچے کی اپنی ایک مخصوص تیزابی مہک تھی۔ یہ تیزابی مہک کسی پودے کو اپنے آس پاس اگنے کی اجازت نہیں دیتی۔ چیل کے درخت سے گوند نکلتی ہے جس کو رال ریزن کہتے ہیں۔ اس رال سے تارپین کا تیل بنایا جاتا ہے۔ اس مقام پر ایک خوشگوار خنکی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں ایک نشہ سا تھا۔ سردی کے دنوں سے بہار کی مہک آ رہی تھی۔ سے پہر کا سورج آسمان پر چمکتا ہوا بہت بڑی گیند معلوم ہو رہا تھا۔ آسمان نیلگوں مگر چمکیلا تھا۔ خوشی کی دھنک کھلی ہوئی تھی۔ اس سحر انگیز ماحول میں وقت کے دھندلگوں سے یادوں کے دریچے واہ ہونے لگے اور میں اپنی جوانی کی یادوں کے بوستان میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف چیڑ کے پیڑ تھے۔ ڈگری کالج کوئٹہ میں میرا جو پیریڈ خالی ہوتا میں چیڑ کے پیڑوں کی آغوش میں چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر آؤٹ آف کورس کسی نہ کسی کتاب کے مطالعہ میں کھو جاتا۔ کچھ کتابوں کے نام مجھے آج بھی یاد ہیں جو میں نے چیڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھی تھیں۔ یہ چیڑ کے درختوں سے میری پہلی یاری تھی۔ فطرت کی ہم کلامی۔ چیڑ کا درخت انسان دوست درخت ہے۔ جہاں چیڑ کا درخت ہوتا ہے وہاں پانی زمین کی سطح کے قریب آ جاتا ہے۔ میں اس گھنے جنگل میں ایک چٹان پر براجمان ہو گیا اور قدرت کی خود کلامی سننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے آنکھیں میچ لیں۔ پرندوں اور حشرات الارض بالخصوص جھینگروں کی سرسراہٹ میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں اس مسحور کن ماحول میں جہاں سورج کی کرنیں سات رنگ بکھیرتی ہوئی زمین پر بچھے اس دبیز غالیچے پر پڑ رہی تھیں، میں خدا کی تسبیح و حمد کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بے ساختہ میرے زبان پر سبحان اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ ماحول اس قدر پرسکون تھا کہ میں چیل کے درختوں کی سرگوشی سننے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک پیڑ دوسرے پیڑ سے کہہ رہا ہو کہ وہ انسان عظیم ہیں جو درختوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی یہ تحسین بجا تھی۔ ضلع باغ کے ایک گاؤں ماحل درہ میں چیل کے ہزاروں درختوں پر مشتمل جو جنگل ہے وہ 63 سالہ ایک شخص کا کارنامہ ہے جس نے 25 سال کے عرصے میں اس جنگل کو اگایا ہے۔ اس نے درختوں سے محبت کرنا لیبیا میں قیام کے دوران وہاں کے عرب باشندوں سے سیکھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ وطن لوٹ کر ایک جنگل اگاہے گا۔ اس نے اپنے گاؤں کے قریب ایک جنگل اگانا شروع کیا اور 25 سال کے عرصے میں یہ ایک گھنا جنگل بن کیا جہاں ہزاروں چیڑ کے درخت ہیں۔ یہ صاحب عارف منہاس ہیں جو محض ایک چیپ ڈراور ہیں۔ آج ان کا لگایا گیا جنگل کئی اقسام کے پرندوں اور جانوروں کا مسکن ہے۔ اس پرفضا مقام کی سیر کے بعد ہم گھاٹی در گھاٹی نیچے اترتے گئے۔ خال خال ہی کہیں کاشتکاری دکھائی دی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کی آمد سے پہلے یہاں کے لوگ جفاکش تھے، محنت کرتی تھے اور ان کی زمین سونا اگلتی تھی۔ وہ لوگ کام کے دھنی تھے۔ جب وہ اپنی فصل کی گیہوں اور مکئی کے آٹے سے روٹیاں پکاتے تھے تو سنکتی ہوئی روٹی کی مہک اٹھتی تھی۔ اب ان لوگوں کی زمین سونا نہیں اگلتی بلکہ یہ لوگ سونا غیر ملکی زر مبادلہ سے خرید لیتے ہیں۔ جمعہ کی نماز اور نوگزہ بابا کی قبر۔ بوستان صاحب کے گھر کے قریب ہی ہم نے بلال پور بانڈیا مقام پر جمعہ کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد مسجد کے احاطے میں میری نگاہ ایک کتبے پر پڑی جس پر لکھا تھا کہ دربار علی بابا نوگزہ۔ یہ ایک 9 گز لمبی قبر تھی۔ معلوم نہیں اس میں کون دفن ہے۔ ایسی ہی ایک قبر چکوال میں بھی ہے۔ مجھے اس قبر کو دیکھ کر حیرت تو ہوئی لیکن اس بارے میں مزید جاننے کی کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی۔
جدہ میں اما ہوا کی قبر تو پھر بھی معقول ہے کہ وہ عام قبروں سے بہت بڑی ہے، کیونکہ اس زمانے کا انسان بہت قداور تھا۔ وہ قد آدم کے برابر لمبی قبر ہے، لیکن کشمیر کی اس قبر کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا سوائے اس کے کہ یہ لوگوں کے اعتقاد کی عکاس ہے۔ قصر بوستان میں آمد۔ نماز جمعہ کے بعد اب میں میزبان کے گھر پہنچ چکا تھا۔ رات بھر کی بے آرامی اور کوپیمائی کے بعد جسم تھکاوٹ سے چور تھا۔ کھانے کے بعد عصر تک آرام کیا۔ آرام کے بعد جب میں بیدار ہوا تو میں اور بوستان صاحب قصر بوستانی کے سب اوپری منزل پر تعمیر کی گئی ایک دائروی مسجد میں 65 قدم چڑھ کر پہنچے تو سانس پھول چکا تھا۔ 5 منٹ آرام کے بعد ہم نے نماز باجماعت ادا کی۔ بوستان صاحب کا گھر قدیم و جدید کا امتزاج ہے۔ اس کا قدیم حصہ ایک منزلہ چوبی عمارت ہے جس کی چھت گارے سے بنائی گئی ہے۔ بوستان صاحب اس قدیم طرز کے چوبی مکان میں رہتے ہیں، جبکہ اس قدیم روایتی عمارت کے سامنے 3 منزلہ ایک پختہ عمارت کھڑی کی گئی ہے جس کی تعمیر 2017 میں مکمل ہوئی۔ جدید عمارت مہمانوں کے لیے مختص ہے۔ اس عمارت میں کل 20 کمرے ہیں۔ یہ عمارت پہاڑ کی ڈھلان پر واقع ہے۔ اس جدید عمارت کی چھت سرخ رنگ کے پتھروں سے بنائی گئی ہے۔ یہ عمارت ترکی طرز تعمیر کی عکاس ہے۔ اوپر سے نیچے اترتے ہوئے سب سے پہلے یہ مسجد آتی ہے جس کا نام مسجد عیان گاہی ہے۔ اس کا طرز تعمیر انوکھا ہے۔ یہ ایک دائرے کی شکل میں بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سیڑھیاں نیچے تیسری منزل، دوسری منزل اور پہلی منزل کی طرف جاتی ہے۔ پہلی منزل سے نیچے مال مویشیوں کا باڑا بنایا گیا ہے اور اسے نیچے کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ پہلی منزل کے صحن میں کھڑے ہو کر دور پہاڑیوں پر لائن آف کنٹرول دکھائی دیتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں لائن آف کنٹرول کے قمقمے چمکتے ہوئے دور سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جنگلی مرغ کا شکار۔ عشائیے میں ایک اور مہمان سے ملاقات۔ باقی اگلی قسط میں پڑھیے۔